5 دن کے بعد پولیس کو پتا چلتا ہے کہ جی ویرانے میں کوئی گاڑی جلی ہوئی ہے جس کے اندر ایک لاش ہے. چلو یہ بھی ہو گیا بھائی. اس کیس کو دریجی میں ختم کر کے صرف کراچی میں چلانے کی کوشش ہو رہی ہے. وہ جو اسلحہ وہاں سے ملا، ایسا اسلحہ جو پاکستان میں جس کی امپورٹ بین ہے، وہ اسلحہ جو فوجی سامان میں کاؤنٹ ہوتا ہے، وہ اسنائپر گن جو کسی کو آپ کا نشانہ لے کر اسے قتل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ سب چیزیں کیسے آئیں ارمغان تک؟ ارمغان جیل میں رہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس قوم کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا سکون آتا رہے، لیکن جس طرح کا ہمارا نظام ہے اس میں مجھے ارمغان کو کوئی بہت زیادہ عرصے کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر نہیں آ رہا ہے. السلام علیکم، میں ہوں شاہد حسین اور میرے ساتھ فہیم صدیقی صاحب سینئر صحافی ہیں، اور فہیم صدیقی صاحب مختلف بڑے ٹی وی چینلز جیو 24 اور دیگر چینلز میں کام کرتے ہیں، اور آج کل ان کا یوٹیوب چینل ہے FIR with فہیم صدیقی. اس میں انہوں نے خاص طور پر جو ارمغان کی جانب سے مصطفیٰ عامر قتل کیس کا جو ارمغان کے اوپر الزام ہے، انہوں نے وہ تحقیقاتی جو صحافت کی ہے، تحقیقاتی رپورٹنگ کی ہے، وہ باریکیاں سامنے لے کے آئے ہیں جو دیگر چینلز پہ آپ کو نہیں نظر آئی. اس پر ہم بات کریں گے. خاص طور پر ہم نے ان کو زحمت بھی اس لیے دی ہے کہ وہ اینگل جو کہ میڈیا سے پس پردہ ہے اور انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ تک پہنچا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں تاکہ حقائق آپ کو اس معاملے میں پتہ چل سکیں، جس میں منشیات، اسلحہ، مصطفیٰ عامر کا قتل کیس، اور اس کے بعد پھر پولیس کا کردار، FIR اور دیگر تحقیقاتی اداروں کا کردار جو ہے وہ کس طرح اس قتل کے معاملے میں اور دیگر جو ایشوز اس کیس میں ہیں اس میں کیا رہا، اس سارے معاملے میں بات کریں گے. فہیم بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یہ کیس جو کہ پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا، دنیا بھر سے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اور اس میں نہ صرف پولیس کی کارکردگی بلکہ جو ہمارے عدالتی نظام، پروسیکیوشن کا نظام، اس پر بھی سوال بھی اٹھا رہے ہیں اور امیدیں بھی وابستہ کر رکھی ہے. اپنے کیس میں تحقیقات کی کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیا معاملہ کہاں تک پہنچے گا سر؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ سزا تو ہو جائے گی ارمغان کو، کم از کم مصطفیٰ عامر کیس میں تو اسے سزا ہو ہی جانی ہے، کیونکہ واقعاتی شہادتیں جو ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، باوجود اس کے کہ جو اس کے 2 ذاتی ملازمین تھے انہیں گواہ بنایا گیا، پھر ان کی گواہی کے بعد جو ہے انہیں جانے بھی دیا گیا، وہ اپنے اپنے گاؤں جا چکے ہیں. اب نہیں پلٹتے تو کیس کی کیا صورتحال ہوگی. اس حوالے سے جو مجھے رسپونڈ کیا گیا پولیس کی جانب سے وہ تھا کہ اگر وہ نہیں بھی لوٹتے تو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. جو مجسٹریٹ ہے جس نے جو ہے وہ بیان قلمبند کیا ہے ان دونوں کا، وہ جو ہے وہ بطور گواہ ٹرائل کورٹ میں پیش ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے ان کا یہ جواب. لیکن دوسری جانب جو ہے وہ یہ ہے کہ جو شیراز ہے اس کا جو اعترافی بیان قلمبند کرانے کی کوشش کی گئی، وہ بیان جو تیار کرا کر پولیس اسے لے کر گئی تھی کورٹ تک، وہاں جا کے وہ اس سے مکر گیا، اور اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ ہاں جی میرے سامنے ہوا، میں نے دیکھا، لیکن میں اس کا شریک ملزم نہیں ہوں. اور اس نے پھر وہ پولیس کی کہانی بھی کھولی کہ میرے پر ٹارچر ہوا ہے، یہ سب ہوا ہے، اور پولیس مجھ پر دباؤ ڈال رہی ہے، اعتراف کر لو تو سزا کم ہو جائے گی، یہ وہ. تو اس سے جو ہے وہ بیسیکلی کیس کمزور ہوا ہے. اب ایک طرف پولیس اپنی تفتیش مکمل کرے گی، تفتیش مکمل کرنے کے بعد جو ہے چلان عدالت میں پیش کرے گی. اب جو چلان ہے اس چلان کے اوپر عدالتی کارروائی آگے بڑھتی ہے، اور پولیس کا رول جو ہے اس وقت یہ سمجھا جاتا ہے عدالت میں کہ پولیس غیر جانبدار تھی، اور پولیس نے غیر جانبدار رہ کر یہ چالان تیار کیا ہے، تفتیش کی ہے، اور اس کے اوپر عدالت بھی اب اپنی کارروائی جو آگے بڑھائے گی. ایک طرف پولیس کا وہ چلان ہوگا اور دوسری طرف جو ہے وہ شیراز کا بیان قلمبند کرنے والا مجسٹریٹ جو ہے وہ عدالت میں بطور گواہ پیش ہوگا، اور وہ کہے گا کہ جی شیراز میرے پاس آیا تھا اور شیراز نے یہ بیان دیا تھا بالکل کہ جناب اس پر پولیس نے تشدد کیا، اور پولیس نے اس سے اعترافی بیان لینے کی کوشش کی ہے. تو کیس کہاں کھڑا ہوگا، سوچئے گا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. دوسری جانب جو مجھے ایک عجیب سی بات اس کیس میں لگتی ہے، اور اس شہر میں گاڑیوں کی چوری اور چھینا جانا جو ہے وہ معمول کی بات ہے. اس شہر سے درجنوں گاڑیاں چوری اور چھینی جاتی ہیں، اور کراچی کے راستے بائی روڈ جو ہے وہ بلوچستان چلی جاتی ہیں. جب وہ وہاں پکڑی جاتی ہیں کبھی تو وہ ان کی FIR وہاں ہوتی ہے، ایک FIR یہاں ہو چکی ہوتی ہے، وہ کبھی وہ گاڑیاں واپس نہیں آتی، کبھی بلوچستان پولیس وہ گاڑیاں واپس نہیں کرتی. ارمغان ایک گاڑی میں نکلتا ہے، یہی ایک سوال ہے کہ اتنا لمبا 130 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ کرتا ہے، تمام چیک پوسٹ کراس کر جاتا ہے، رات کے وقت میں جا رہا ہوتا ہے. مختلف اداروں کی پوسٹ ہے، کوئی کراچی کے اندر کوئی وہ چیک پوسٹ کراس نہیں کر رہا، وہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جا رہا ہے. درجنوں پوسٹ ہیں، رینجرز کی ہے، کسٹم کی ہے، ANF کی ہے، پولیس کی ہے، کراچی پولیس کی ہے، بلوچستان پولیس کی ہے.
یہی ایک سب سے بڑا سوالیہ نشان تھا. دوسری بات جو ہے وہ کہ دریجی جا کر وہ اسے ویرانے میں آگ لگا دیتا ہے. 5 دن کے بعد پولیس کو پتا چلتا ہے کہ جی ویرانے میں کوئی گاڑی جلی ہوئی ہے جس کے اندر ایک لاش ہے. چلو یہ بھی ہو گیا بھائی. اس کیس کو دریجی میں ختم کر کے صرف کراچی میں چلانے کی کوشش ہو رہی ہے. اب تو تقریباً ہو ہی چکی. اس کیس میں کو وہاں پہ کلوز کر دیا گیا. جو گاڑی ہے وہ کیس پراپرٹی کے طور پر کراچی اس کیس کا حصہ بنائی جا رہی ہے. عجیب سی کوششیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جس طرح سے سی آر پی سی میں ترامیم کی گئی ہیں ان ترامیم اور وہاں پہ چونکہ آبادی کا تناسب کم ہے اور وہاں پر جو ہے وہ کیسز کی مانیٹرنگ بہت اچھی ہے, وہاں پر سزا کرانا زیادہ آسان ہے بنسبت کراچی کے. یہاں جس طرح سے جو ہے وہ معاملہ بھی جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ ان کا جو ایک رول ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. اس کیس میں بھی نظر آیا ہے ہمیں کہ پروسیکیوشن اور ڈیفینس کے لائر جو ہے وہ ایک ہی چھت کے نیچے بیٹھ رہے تھے. خیر, تو بلوچستان میں جو ہے وہ کیس میں سزا کرانا ارمغان کو زیادہ آسان ہوتا ہے, لیکن وہاں پر سے کیس ختم کر کے کیس کو کراچی میں چلانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کوششوں کے نتیجے میں سزا شاید ہو بھی جائے, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے. لیکن سر اس پر ایسی سزا تو آپ کو پتا ہے وہ ٹرائل کورٹ سے اگر ہوتی ہے تو پھر ہائی کورٹ میں اڑ جاتی ہے, پھر یہ جو ساری پریکٹس ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہی میں کہنے جا رہا تھا کہ ہوگا کیا. اصل چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت ارمغان کو صرف اس کے خلاف ایک مصطفیٰ عامر قتل کیس ہی پروو نہ کریں. آپ پولیس کہتی ہے کہ جی مصطفیٰ عامر کا کیس ہوا ہے, امپورٹنٹ ترین بات تو وہی ہے, ہمارا فوکس تو ادھر ہے اور ہم اسی پہ فوکس رکھیں گے. ارے بھائی وہ پولیس مقابلے کا کیس کہاں گیا جو اس نے آپ کا ڈی ایس پی زخمی کر دیا تھا, ایک پولیس اہلکار زخمی کر دیا تھا. وہ جو اسلحہ وہاں سے ملا, ایسا اسلحہ جو پاکستان میں جس کی امپورٹ بین ہے, وہ اسلحہ جو فوجی سامان میں کاؤنٹ ہوتا ہے, وہ اسنائپر گن جو کسی کو آپ کا نشانہ لے کر اسے قتل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, یہ سب چیزیں کیسے آئیں ارمغان تک؟ اس کے اوپر بات نہیں, اس کے اوپر جو ہے تفتیش آگے نہیں بڑھ رہی. وہ نشہ کرتا تھا, نشہ کس سے خریدتا تھا؟ آپ نے ایک ساحر حسن گرفتار کر لیا. ساحر حسن نے جو نام لیے وہ آپ کے وہ غائب ہو گئے, کہیں کچھ نہیں. آئی جی صاحب جو ہیں انہوں نے جب قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا تو انہوں نے کہا جی اس نے تو اتنے نام لے دیے, کس کس کے پیچھے جایا جائے. ارے بھائی آپ کا کام ہے پیچھے جانا. تو جو اوور آل اسٹوری ہے نا اس کو بہت بری طرح بگاڑ دیا گیا. ایک کام اور ہوتا ہوا کل پرسوں میں مجھے نظر آ رہا ہے, جو میری شنید ہے کہ جو اینٹی منی لانڈرنگ کا ایک کیس جو ہے وہ ایف آئی اے میں ارمغان کے خلاف ہونے جا رہا ہے. جو کال سینٹر والا معاملہ ہے, جو منی لانڈرنگ والا معاملہ ہے, اس کے اوپر جو ہے ایف آئی آر شاید وہاں پر ہو جائے. ارمغان جیل میں رہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس قوم کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا سکون آتا رہے, لیکن جس طرح کا ہمارا نظام ہے اس میں مجھے ارمغان کو کوئی بہت زیادہ عرصے کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر نہیں آ رہا ہے. سر آپ کو یاد ہوگا جب یہ 10 یا 11 فروری کی ایک کال ریکارڈ بھی وائرل ہوئی جس میں ان کے کوئی عزیز جو ہے وہ جیل کے اندر پولیس اہلکار سے ایک سیٹلمنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا, یہ کال ریکارڈ کسی اور نے نہیں, پتہ یہ چلا سورسز سے کہ کامران قریشی صاحب جو کہ ارمغان کے والد ہیں انہوں نے خود وائرل کی تھی. تو جب اس قسم کی سہولیات ہوں گی تو پھر کس کی خواہش پہ بلوچستان سے کیس جو عام کیس تھا وہ کراچی منتقل کیا گیا؟ دیکھیں نام آ رہے ہیں لیکن میرے پاس کوئی اس کی کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن کچھ نام ایسے آ رہے ہیں جو اس کیس میں کہیں نہ کہیں اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہے ہیں. ان کے بچوں کی دوستیاں جو ہیں وہ ارمغان کے ساتھ جو ہے وہ کسی حد تک اسٹیبلش بھی ہو رہی ہیں, اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اگر وہ لوگ اس کے میں ہیں, کہیں نہ کہیں ان کا کوئی رول ہے ان پولیٹیشنز کا, تو وہ کہیں ہمارے تفتیش میں آ بھی جائے سامنے, اور اس کے نتیجے میں وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ملزم بھی گردانے جائیں, بنائے جائیں. کاش ایسا ہو جائے, لیکن سسٹم کی خرابیوں کی وجہ سے مجھے ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. اور یہ بات بڑی شاید آپ کو بھی تعجب ہوتا ہوگا, آپ سوچتے ہوں گے کہ ایک شخص جو ہے وہ کراچی سے نکلتا ہے اور لاش ڈکی میں رکھتا ہے, جنریٹر کے پاس سے پیٹرول کا کین اٹھاتا ہے اور یہ سوچ کر نکلتا ہے کہ لاش کو دریجی جا کر جلا دے گا. بلوچ کو لے آئیں جیل سے اور اس سے کہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے, وہ نہیں کرے گا. کسی اور بڑے سے بڑے, آج شعیب خان زندہ ہوتا نا جو کراچی کا ڈان سمجھا جاتا تھا, اب اس سے کہیں, کہتے یہ کام کرنے کے لیے نہیں کرتا. کہاں سے وہ اعتماد آیا؟
کہاں سے جو ہے وہ اتنی دور چلا گیا, کیسے چلا گیا, اور کسی نے ایک تو روکا نہیں. پھر دوسری بات یہ جو اس کیس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ دریجی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی انجان جگہ نہیں تھی. وہ دریجی پہلے بھی جاتا رہا تھا, اور اس نے بات بتائی بھی انویسٹیگیشن میں کہ وہ شکار کھیلنے کے لیے وہاں جاتا تھا. کیا شاید آپ کسی انجان علاقے میں اکیلے جا کر شکار کھیل سکتے ہیں؟ نہیں ممکن. تو ڈیفینیٹلی جیسے آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان کی جس طرح کی صورتحال ہے, وہاں تو لوگ دن کے اوقات میں جانے کے لیے ڈرتے ہیں, خاص طور پر جو کراچی میں یا پنجاب سے دیگر جگہوں سے, وہ بلوچستان کے دن میں جو سنسان سڑکیں ہیں یا ویسے راستے ہیں وہاں نہیں جاتے. تو یہ رات کے اوقات میں کیسے چلا گیا؟ کیونکہ آپ کی ایک انٹرویو میں نے آپ کا دیکھا تھا اس میں, جس میں آپ اسلام کے دوسرا بھی کر رہے تھے, جس میں وہ بھی بڑی پریشانی کا شکار ہیں کہ یہ کیسے پہنچ گیا, ایک برگر کلاس بچہ, ایلیٹ کلاس کا بچہ وہاں کیسے پہنچ گیا. اسی لیے جو ہے ان کو بھی یہ شبہ ہے, اور مجھے تو خیر یقین ہے وہ شبہ جو ہے ان کا بھی, میں چاہتا ہوں کہ یقین میں بدلے, وہ کوئی چیز سامنے لے کر آئیں کہ اس کے وہاں پر کچھ لوکل کانٹیکٹس ہیں دریجی میں. ان لوکل کانٹیکٹس تک پہنچنا ہوگا بلوچستان پولیس کو. ارمغان پہلے جا کر اگر وہاں شکار کھیلتا رہا ہے تو کن کے ساتھ شکار کھیلتا رہا ہے, شکار کی سہولت اسے کون دیتا رہا وہاں پہ, وہ کون لوگ تھے جو اسے بتاتے تھے کہ یہاں پر شکار ہے, آؤ آ کر یہاں پر شکار کھیل لو. اور انہی کی بنیاد پر دیکھیں یہ چیز ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہو سکی ہے. پولیس کو, خاص طور پہ دریجی پولیس کو, ابھی تک کوئی ایسا شخص نہیں مل سکا ہے جس نے اس رات جو ہے ارمغان کو وہاں دیکھا ہو. ارمغان یہ کہتا ہے اپنے بیان میں کہ جناب وہ پیدل چلتے رہے, پھر ایک ہوٹل پہ پہنچے, ہوٹل پہ کھانا کھایا, سو گئے. اس ہوٹل پہ بھی پولیس گئی ہے. ہوٹل کا کوئی بیرا جو ہے, ویٹر جو ہے, وہ ارمغان کو ارمغان اور شیراز یاد نہیں ہے, جبکہ وہ دیہاتی علاقہ ہے. دیہاتی علاقے میں کوئی اجنبی آ جائے نا, 2 سال بعد بھی پوچھو گے نا جا کر, تو وہ کہے گا ہاں وہ آیا تھا, اس کا فلاں حلیہ تھا, فلاں ایسا لگتا تھا, یہ باتیں کر رہا تھا. وہاں تو کوئی ارمغان کو پہچان ہی نہیں پا رہا. تو ارمغان کی یہ کہانی بھی جھوٹ پر مبنی ہے. ڈیفینیٹلی کوئی ایسا لوکل کانٹیکٹ وہاں پر تھا جس سے اس نے بعد میں وہاں پر رابطہ کیا, جس نے اسے وہاں سے جو ہے وہ سڑک تک پہنچایا, اور پھر وہ جو ہے وہاں سے کراچی پہنچے. یہ لوکل کانٹیکٹ بھی سامنے آنا چاہیے. یہ لوکل کانٹیکٹ فہم صاحب, جس طرح آپ نے اس کیس میں انویسٹیگیشن کی تاکہ حقائق لوگوں تک پہنچ سکے, کیونکہ میڈیا پر جو چل رہے تھے وہ بیانات تھے, انویسٹیگیشن نہیں تھی. بیانات یہ تھی جی اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا, اس نے یہ کہا. آپ نے انویسٹیگیشن کی. اچھا, انویسٹیگیشن کے دوران آپ کو یہ بھی پتا چلا کہ قوم کے جذبات کیا ہیں اس کیس کو لے کے, لوگوں کے سینٹیمنٹ بڑے قریب سے جڑے ہوئے ہیں. اچھا, جہاں ہم اس کیس کو کورٹ کے اندر فالو کرتے ہیں تو وہاں پتا چلتا ہے کہ اس کیس سے جڑے قریب ترین جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر یقین بھی نہیں کر رہے. ہمیں کان میں اکثر کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں, ہم کہتے ہوئے چلتے ہیں کہ جی سب ملے ہوئے ہیں. تو کون کس سے ملا ہوا ہے؟ پھر عوام کے جو جذبات فیلنگ ہے وہ اس کا کیا بنے گا؟ اگر ملزم یہاں سے نہیں تو ہائی کورٹ سے ٹوٹ جائے گا, پھر یہ سارے منشیات کے اور اس طرح بڑے بڑے لوگوں کے نام بھی بیچ میں ہے, تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں ٹیسٹ کیس ہے. کچھ عرصے پہلے بھی ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر ایک کیس کو ٹیسٹ کیس کہا جا رہا تھا, نتاشا کے کیس کو. ثابت ہو گیا کہ کیا ہے, جب تک یہ سوسائٹی جو ہے نا اپنا پریشر بلڈ نہیں کرے گی اداروں کے اوپر, تب تک جو ہے نا وہ یہی کچھ ہوتا رہے گا. اگر تو سسٹم کے اوپر عام آدمی کا اعتماد نہیں ہے تو یہ اعتماد قائم کرنا, یہ اعتماد برقرار رکھنا کس کا کام ہے؟ یہ پولیٹیشنز کا کام ہے, حکومتوں کا کام ہے, اداروں کا کام ہے. لیکن جب وہ ڈیلیور ہی نہیں کرتے تو پھر عوام کا یہی رسپانس ہوتا ہے. اب ڈیلیوری کہاں سے آئے گی؟ ڈیلیوری یہاں سے آئے گی کہ جب یہ افسران جا کر قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں اپنی رپورٹ پیش کریں تو وہاں سوال ہو, جیسے لاسٹ اجلاس میں سوال ہوا کہ جناب آپ نے اب تک کیا کیا ہے, کتنے کیس ہونے چاہیے تھے, آپ نے ابھی تک کوئی کیس درج نہیں کیا. آپ مجھے بتا دیجیے کہ ایف آئی اے کو ہے آج کتنے دن ہو گئے اس واقعے کو, اور ایف آئی اے کے بارے میں اب آ رہا ہے کہ جناب وہ ایک کیس ایف آئی آر درج کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ ظاہر قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہے آگے, آپ نے وہاں پہ بتانی ہے اپنی کارکردگی, تو اب آپ ایف آئی آر درج کرنے جا رہے ہیں اینٹی منی لانڈرنگ کی. کسٹم نے کیا کیا بتائے ذرا, یہ بھی تو نان کسٹم پیڈ گاڑی تھی نا ارمغان کے پاس سے جو گاڑیاں ملی ہیں, کیا ایف آئی آر کی ابھی تک کسٹم نے؟ پھر ساتھ ساتھ جو بیانات ان لڑکیوں کے آئے, ان بیانات کے اوپر جو ہے کوئی حدود آرڈیننس کا مقدمہ ہوا ابھی تک ارمغان کے خلاف؟ ابھی تک نہیں ہوا. ارمغان سے جو اسلحہ ملا ہے اس کے اوپر بھی ابھی تک یہ نہیں پتا چل سکا کہ وہ اسلحہ کراچی میں کس اسلحہ ڈیلر نے منگایا تھا,
किस असला डीलर ने वो जो है अरमगान को प्रोवाइड किया था? अभी तक कोई FIR नहीं है उसके ऊपर। जो असला है उस असले के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर ये भी सामने आई कि जो हमारा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है उसकी जो IBIS मशीन है जो ये तय करती है कि जनाब कौन सा असला जो है वो किस वारदात में अगर कभी इस्तेमाल हुआ हो तो वो डेटा से पता चल जाए, वो मशीन पिछले एक साल से खराब पड़ी है। मशीन क्या, बेसिकली सॉफ्टवेयर है जो पिछले 1 साल से नहीं खरीद सके हम। तो ये बात कायमा कमेटी में पूछी जानी चाहिए पॉलिटिशियंस की जानिब से, वहां पूछें और फिर जिम्मेदार भी ठहराएं कि जनाब आपने ये क्या किया है। ये जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, ये जो हमारा पुलिस सिस्टम है, ये कहीं तो अकाउंटेबल होने चाहिए ना। हमेशा जो है आप ये कह के वो करते हैं कि जनाब पॉलिटिशियंस खराब है। मैं मानता हूं चलें जनाब पॉलिटिशियंस भी खराब होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन आज जब ये लोग पेश होंगे ना कायमा कमेटी में तो कहीं ये पॉलिटिशियंस भी साबित करें कि जनाब वो ठीक है और वो सवाल करें और सवाल का सही जवाब लें, और नहीं मिलता जवाब तो फिर कसूरवार ठहराएं उस शख्स को, उस इदारे को जिससे वो वाबस्ता है। तो साहब आखिरी सवाल आपसे सर, अगर जैसे आप कहते हैं कि इस केस से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई थी, पॉलिटिशियंस भी, ब्यूरोक्रेट्स भी, और इस तरह खबरों में बहुत सारी चीजें आई जिसमें पुलिस को कोट करके या पुलिस जराये को कोट करके मीडिया पर चलती भी रही, लेकिन अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई नजर आई तो वो कामरान कुरैशी साहब थे जो कि कुछ अर्से तक मीडिया का खिलौना बने रहे, खुद भी मजाक उड़ाते रहे और उड़वाते भी रहे। अब अगर किसी की गिरफ्तारी हुई तो उनकी हुई, लेकिन उसमें भी सवाल ये निशान पैदा हो रहा है। वो सवाल ये है कि उनका ये मानना है, उन्होंने आज जज साहब को भी कहा कि 18 मार्च को उसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी जाहिर की गई 20 मार्च को, तो उसमें जो गिरफ्तारी के बीच में वाला जो दौरानिया है इसमें भी तो बेनिफिट आगे जाके कामरान कुरैशी साहब को मिल सकता है। इनके पुलिस ने ये कार्रवाई भी की किसी के ऊपर एहसान करके, तो वो भी भोंडी कार्रवाई है। देखिए ये तो हमेशा से होता है, पुलिस जो है वो बंदे उठा के रख लेती है, उसके बाद जो उन्हें शो करती है और उसका फायदा भी हमेशा जो है वो मुलजिम को ही होता है। ये पहली बार तो नहीं होगा, पुलिस को ये बात पता थी कि जनाब हम इस शख्स को आज रख रहे हैं, तो ये जब हमने इसे उठाया है, जो 2 दिन का गैप है, ये गैप हमारे गले पड़ेगा, हमारा केस खराब करेगा। लेकिन करती आई है ये पुलिस, इस दफा भी कर गई है। तो मैं अगर ये कहता हूं कि जनाब जिस तरह, अच्छा ये क्यों हुआ, कामरान कुरैशी की गिरफ्तारी क्यों हुई? आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, कोर्ट के मामलात को देखते हैं, आपको प्रोसिक्यूशन का लेटर याद होगा जो पुलिस को लिखा गया था। उसमें कहा गया था पुलिस से, तफ्तीश सिखाई गई थी पुलिस को कि कामरान कुरैशी कौन है, इसका जो बिजनेस है वो क्या है ये पता करें, इसकी ट्रैवल हिस्ट्री सामने लाएं, इसका कॉल डेटा रिकॉर्ड सामने लाएं। क्यों नहीं हुआ था इससे पहले तक? आज कितने दिन हो गए इस वाक़े को, क्यों नहीं पुलिस ने अभी तक कामरान कुरैशी को अरेस्ट किया था? फिर उससे भी बड़ी बात, जो अरमगान का बयान था जिसका जिक्र भी आप कर रहे थे, मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था उसमें, जिसमें आप ये जिक्र कर रहे थे कि अरमगान ने तो खुद अदालत में कहा कि मैंने जब इस वाक़े के बाद यानी मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने के बाद अपने बाप को बताया तो उसने रुपोश होने का मशवरा दिया। जो रुपोश होने का मशवरा दे रहा है और जिसके मशवरे पर जो है अरमगान स्कर्दू जाके रुपोश हो जाता है, क्या वो शरीक मुलजिम नहीं बनना चाहिए? आपने नहीं बनाया इतने दिन तक। अब आपकी बात, आपका जुमला कि किसी को खुश करने के लिए, किसी को मुतमईन करने के लिए, किसी को इत्मीनान दिलाने के लिए अगर कामरान कुरैशी को गिरफ्तार कर भी लिया गया है तो जी ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे की कार्रवाइयाँ हैं, रस्मी कार्रवाइयाँ हैं। असल बात यह है कि आप कामरान कुरैशी को मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम बनाएं, आप असले के केसेस में मुलजिम बनाएं। वीड के केसेस में जब आपका बेटा यानी अरमगान जो है वो आपके नाम पर वीड मंगवा रहा था, उस वक्त आप सोए हुए थे क्या? उस वक्त भी मैं कहता हूं कि कामरान कुरैशी को मुलजिम बनाया जाना चाहिए था, उस वक्त भी नहीं बनाया गया, इस दफा भी इतनी ताखीर की गई है। अल्लाह रहम करे, कौम के जो जज्बात हैं वो आपके और मेरे सामने हैं। दुआ यही की जा सकती है कि ये केस जो है अपने मंतकी अंजाम को पहुंचे, ताकि कम से कम कराची के पोश इलाकों में जो कुछ हो रहा है उसमें कहीं तो कोई डिटरेंस आए, कहीं तो जो वो डांस पार्टियां करने वाले नौजवान हैं, जो नशे का बेतहाशा इस्तेमाल करने वाले और निडर होकर इस्तेमाल करने वाले हैं, उनमें कहीं कोई खौफ पैदा हो। काश ऐसा हो जाए। बिल्कुल सर, आपका बेहद शुक्रिया। सवाल बहुत है क्योंकि इस इशू को मुसलसल रिपोर्ट करने का मकसद ये भी है कि कौम के सेंटीमेंट जुड़े हुए, खासतौर पर जिस तरह
बेदर्दी से कत्ल किया गया मुस्तफा आमिर को। और लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि 1 महीने के बाद अरमान को गिरफ्तार किया गया कत्ल की वारदात के बाद, और अरमान के गिरफ्तार करने के 1.5 महीने के बाद कामरान कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इब्तदाई बयानात में वो खुद तस्लीम कर चुका है कि इसके बाप ने ही मशवरा दिया था कि यहाँ से रुपोश हो जाए, जो कि पुलिस रिकॉर्ड में प्रोसिक्यूशन का और अदालती रिकॉर्ड का भी ये बयान हिस्सा बन चुका है। तो रिपोर्ट करते हैं कि सर आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।